اشرف الانبیاء کی زندگی کا جو اہم ترین ایک مرحلہ تھا وہ یہی تھا اخلاقی اقدار کو بلند فرما. لیکن اگر غرب میں دیکھا جائے یعنی ویسٹرن ورلڈ میں دیکھا جائے یا مخالفوں کو دیکھا جائے تو وہ عام طور پہ جنگوں کا ذکر کرتے ہیں اور یہ عموماً آپ کو سننے کو ملا ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر جنگیں مسلط کی گئیں، ایک بات. لیکن ایک بہت بڑی جو ٹیکنیکلی غلطی کرتے ہیں عموماً مسلمان، اور وہ یہ کہ جتنی جنگیں بیان کرتے ہیں اتنی جنگیں تھی نہیں. اور اس کو ہم نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع میں جو ہمارے لیکچر کا پورا سلسلہ آپ کو مل جائے گا ہماری ویب سائٹ میں بھی، تو وہاں پر جنگوں کے موضوع میں ڈسکس کیا ہے اور کچھ فگر بھی بتائے ہیں کہ بعض گشتوں کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ کچھ فوجی گشتیں تھیں اور کچھ دفاعی جنگیں تھیں. اور زمین تا آسمان فرق ہے جنگ کرنے میں اور دفاع کرنے میں ایک. اور بعض کو جن کو سریہ یا غزوہ کہا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ اصلا جنگ ہی نہیں تھی. یعنی مکے والوں میں سے بعض نے حملہ کیا مدینے میں اور جو اونٹ چرائے جا رہے تھے ان کو اٹھا کے لے گئے. تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا پیچھا کرنے کے لیے، تو اس کو بھی جو ہے وہ سریہ لے. اور بعض دفعہ فوجیں نکلی مدینے سے اور ایک گشت کر کے واپس آ گئیں. یہ گشت کس لیے ہے؟ بالکل یہ وہ والی چیز ہے کہ جو ممالک کرتے ہیں فوجی مشقیں، کیا دکھانے کے لیے؟ اپنی پاور دکھانے کے لیے، تاکہ کوئی حملہ کرے تو ذرا پہلے سوچ لے. تو بعض جنگیں نہیں تھی، فوجی گشتیں تھیں. اب اس کو ہم نے جنگیں بنا دیا. لیکن اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ خود ہماری بعض کرسچن سے بات ہوئی، حضرات سے اعتراض کر رہے تھے جنگوں کے بارے. تو ہم نے ان سے پہلے مرحلے میں سوال کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ عام طور پہ آپ کو جواب دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو روش اور تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو کیا کرو. تو مثال کے طور پر ہم شکاگو میں تھے، ہم نے کہا کہ تم تو نہیں کہا، ہم نے تو یوں ہی کہا اگر تم اس پورے شکاگو کے حاکم ہو، عام آدمی نہیں ہو، حاکم، اور تمہیں پتا ہے کہ اس وقت ایک سامنے والی فوج حملہ کرنے والی ہے کہ جو قتل عام کرے گی بڑا شدید اور نقصان پہنچائے گی، مال کو، جان کو، آبرو. بلا شک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بات چیت ہو جائے، نوبت نہ ہے، نہ ان کا نقصان نہ ہمارا. لیکن اگر انہوں نے سوچ ہی لیا ہو کہ حملہ کرنا ہے تو اس وقت تم یہ کہو گے کہ تمہیں 100 لوگ مارنا تھے تو ہم 200 مروا دیتے ہیں، تمہیں ہماری عورتوں کی آبرو پامال کرنا تھی ہم تمہیں خود دے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ جو تعلیم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک انفرادی سی تعلیم ہے کہ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے سامنے خاموش ہو جاؤ. پھر محبت سے طرح انفرادی ذمہ داری الگ ہوتی ہے اور اجتماعی ذمہ داری اور سیاسی ذمہ داری الگ ہوتی. یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. میں نے کہا کیا کرو گے تم؟ تو وہ یہی کہنے والا تھا بات کرے گے، تو ہم نے پہلے کہہ دیا بات چیت اچھی چیز ہے، اس کو منع نہیں کر رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے معاہدے. لیکن معاہدہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر اس تعلیم پہ چلیں کہ تم ہمارے 100 مارو گے تو کوئی بات نہیں، ہم تو 300 دے دیں گے. میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ دفاع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس کہ ہاں. میں نے کہا دفاع کیسے کرو گے؟ بغیر مارے ہو سکتا ہے دفاع؟ کوئی دفاع کا ایک طریقہ یہ ہے ڈھالے لے کے کھڑے ہو جاؤ. کتنی دیر ڈھالے لوگے بھائی؟ اب ان حملوں کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بالآخر کچھ کو تو مارنا ہوگا. جب آپ تلوار چلائیں گی گھوڑوں کے لگے گی نہیں لگے گی؟ اونٹوں کے لگے گی تو لوگوں کے لگے گی، تبھی تم کا زور ٹوٹے گا. آج کے زمانے میں سوال کیا جائے کہ سامنے والے کا حملہ اگر ہو رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ باہم پوچھا جائے کسی سے، جو بھی یہ بات کرے کہ ہم جنگوں کے فیور میں نہیں ہیں، ہم بھی جنگوں کے فیور میں نہیں ہیں، لیکن اگر سامنے والا کر ہی رہا ہو تو کیا کریں؟ ایک گال کے بجائے دوسرا گال بھی پیش کر دے، ایک شہر کے بجائے دوسرا شہر پیش کر دے. جب یہاں تک مسئلہ آیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو میں نے کہا اب آؤ یہاں پر. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدنی حیثیت تھی اس میں فرق نظر آ رہا ہے. کچھ ان کی سوشل زندگی میں جو حیثیت تھی حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں برابر نظر آ رہے ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ پیغمبر تھے، ان کے لیے آپ کو بھی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آیا حضرت عیسیٰ شہری ہونے کے اعتبار سے حاکم تھے یا شہری تھے؟ حاکم تھے یا شہری تھے؟ شہری تھے.
حضرت داؤد کیا تھے؟ حاکم تھے کہ شہری تھے؟ نہیں، وہ تو حاکم تھے. حضرت سلیمان حاکم تھے یا شہری؟ حاکم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم تھے یا شہری؟ حاکم سے مراد حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. اب جب حکومت ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کی ذمہ داری الگ ہو. ان کی ذمہ داری فقط اپنی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو بچانا ہے. اب یہاں پر ایک اور مثال دیں. کوئی شخص یہ کہے کہ تمہارے دادا نے یا تمہارے باپ نے اتنے لوگوں کو سزا دی کیونکہ وہ جج تھا، اور میرے دادا نے کسی کو بھی سزا نہیں دی کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے. یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہاں پہ کہا جائے گا کہ تمہارا دادا جج ہوتا تو مقابلہ کرتے. جج کا کام سزا دینا ہے، تمہارا دادا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کا کام دوا. جج کو عدل و انصاف کرنا ہے اشرار کو سزا دینے کے ذریعے سے. لہٰذا جناب حضرت سلیمان، جناب حضرت داؤد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب طالوت کا مقابلہ باقی انبیاء سے اس معاملے میں نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد والے. اگلے مرحلے میں آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، عرض یہ کر لیں کہ جنگ ہو جاتی تو کیا کرتے؟ یہاں تو راستہ کھل گیا تھا، راستہ کھل گیا، سمندر میں سے نکل گئے. ہمارے عام طور پہ اردو میں دریا کہہ دیتے ہیں. یہ جو دریا کہا جاتا ہے، پتہ ہے کیا اس میں پرابلم ہے؟ فارسی میں دریا کہا جاتا ہے سمندر کو. بعض کتابیں جب فارسی سے اردو میں آئیں دریا کو دریا کر دیا، اور جس کو ہم دریا کہتے ہیں اس کو فارسی میں نہر کہتے ہیں. اور دریا کہا جاتا ہے کس کو فارسی میں؟ بالکل اسی طرح سے جس کو ہم جہاز کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فارسی میں کشتی، اور جس کو ہم کشتی کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فارسی میں قائق. لہٰذا اگر آپ کسی فارسی والے سے کہیں گے چھوٹی سی کشتی، تو کیا کشتی میں چھوٹی ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ، کشتی اگر ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پانی کا جہاز. یعنی حضرت نوح کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہاں پر کشتی استعمال ہوگا. جب کسی مچھلی کے لیے استعمال ہوگا کہ اکیلا آدمی ایک نہر میں مچھلی پکڑ رہا تھا تو وہاں پر قائق استعمال ہوگا. اب اگر ہم کہتے ہیں حضرت نوح کی قائق یعنی چھوٹی سی بوٹ، یہ نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ ترجمے میں پرابلم ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز عبور کی تھی وہ اصل میں سمندر تھا، اور قرآن میں بھی آیا ہے بحر. اور وہ سمندر کون سا تھا؟ ریڈ سی. مصر سے اس کو عبور کر کے وہ فلسطین کی جانب آئے گا. تو آپ نقشے میں دیکھیں گے تو واضح ہے وہ ریڈ سی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نہ بنتا، اپنا دفاع کرتے، اس میں کچھ مرتے تو کیا کہا جاتا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں، میں کیونکہ نبی ہوں، تم مارنے آئے ہو، تم مارنے آئے تھے مثال کے طور پر لوگوں کو، تو میں کہوں گا کہ مار دو، بلکہ میں اور پیش کروں گا ایک ایک کر کے مارو، اور سکون سے مارو، اور مارتے میں تھکو بھی نہیں، کیونکہ نبی کا کام ہے کسی کو زحمت نہ دینا. ایسا وہ نہیں ہے. یہ وہ موضوع ہے کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے خود سوچیں، اور یہ کوشش کریں کہ جب بھی ڈسکشن ہو تو بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں.